آزاد اللہ تعالیٰ جی اللہ پاک سے ہمیں قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله آقا کبھی خواب میں تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو آقا کبھی خواب میں تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دو تیرے در پہ دامن پھیلا دیا بالا العلا بکمالہ
اساتذہ کی اصلاح کے لیے کام کیے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں صرف 3 بار جیل گیا ہوں اور تینوں مرتبہ اساتذہ کے لیے جیل میں گیا ہوں۔ پہلی دفعہ وزیر گولر کے ساتھ میں جیل میں رہی جاتا میں، اور تیسری مرتبہ بھی ہم لڑے ہیں، اور ساری زندگی ہم نے اساتذہ کے لیے ہی طلب مسائل کے لیے لڑے ہیں۔ یہ جو آج کل پروموشنیں ہو رہی ہیں یہ ہمارا ہی نتیجہ تھا سارے ملک کا، تمام اساتذہ کی وجہ سے۔ تو آخر میں پھر ایک بار زیادہ کرتا ہوں مفتی صاحب میں انتہائی مصروف تھے، آج تک بہت ہی مصروف تھے، اور میں دل کی اطاعت رہی دوبارہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وکاس قریشی صاحب کا شکریہ، گلدن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یقیناً ٹائم نکالا۔ میرا آنا تو فرائض میں ہے، میرا ایک سسٹم ہے، میری تحصیل ہے، میں ہیڈ میں پڑا ہوں۔ سر اور باقی جو دوست یقیناً جام ہارون صاحب آئے، میں نے ذکر کیا ہارون صاحب کو، رایا صاحب سے ان کی بڑی محبتیں ہیں ماضی کی، تو ہم سب سر کے لیے دعا گو بھی ہے اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ لمحات جیسے سر نے خود کہا چند خوش نصیب لوگوں کو ہی میسر آتے ہیں۔ بڑے مختصر سی زندگی ہے، کئی ہمارے دوست چند دن پہلے ہمارے ایک بڑے محبوب سے ہیڈ ابراہیم صاحب چاچانہ شریف کے ہی رہائشی تھے، عادل اسکول کے ہیڈ تھے، اور میری تحصیل میں جو اچھے ہیڈز جن کو میں جانتا ہوں ان کے کام کے حوالے سے انہی میں سے وہ مرحوم ایک تھے۔ مڈ عادل سکول کئی دوستوں نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا کی زینت بھی رہا، بہت خوبصورت سکول تھا، پرائمری سکول دریا کنارے، اور اس طرح کا ویل فرنشڈ سر میں نے نہیں دیکھا سکول۔ پھر اس کی انرولمنٹ اور پھر فردر اس کی کوالٹی ایجوکیشن، سکول دریا بلد ہوا، وہ سر میرے ساتھ رہے، جام صاحبان سے ہم نے دوبارہ رقبہ لیا، اور اپنی مدد آپ کے تحت اس مرحوم نے وہاں جناب کمرے بنائے، واش رومز بنائے، مٹی ڈلوائی، اور جب یہ ڈیتھ ہوئی ان کی ثانیہ ہوا یہ، اس دن بھی وہ وہاں پہ شاید بنیادیں وغیرہ کھدوا کے ہی آئے تھے۔ تو یہ بہت بڑا خواب ہوتا ہے کہ باعزت ریٹائرڈ ہوں، تو یقیناً یہ گرایا صاحب کے حصے میں بھی آیا۔ گرایا صاحب ڈپٹی شپ سے ہٹ کے بھی پرانے تعلق دار ہیں، دوست ہیں، ایک ہی علاقے کے ہیں، محبتوں والے ہیں، یقیناً شروع سے ہی ٹیچر کاز کے لیے یہ کام کرتے رہے، مختلف یونینز میں رہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کی بقیہ زندگی جو ہے اس میں بھی ایسے ہی خوشیاں نصیب کرے ان کو، اور ہمارے ساتھ ہی ایسے ہی اٹیچ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان کرے۔ قابل احترام جناب علی بھٹی صاحب، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن تحصیل خانپور کے اس پروگرام کے مہمان خاص جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، جناب نور حسن صاحب اور گرایا صاحب، اور ان کے انتہائی قابل احترام اسٹاف اور باقی مہمان گرامی جو تشریف لائے ہیں اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم یقیناً یہ لمحات قیمتی بھی ہوتے ہیں اور یہ قیمتی اصل میں بنائے جاتے ہیں۔ آج کے لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے جو ان کے سٹاف ممبر ہیں، مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ موقع پیدا کیا، آپس میں مشاورت ملی، اور یہاں پر آج ان لوگوں کو بلایا جب یہ پروگرام چل رہا ہے، جب کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے۔ تو یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی خلوص کی ایک انتہا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نور حسن گرایا صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ ہر وقت کسی نہ کسی کے بھلائی کی سوچتے ہیں۔ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان کے اندر ہیں، نہ میں مبرہ ہوں نہ کوئی اور ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کی ایز اے ہول جو زندگی ہے وہ کیسے گزر رہی ہے۔ اس سلسلے میں میرا ان کے ساتھ تقریباً 37 سال کا تعلق ہے۔ وہ تعلق جو ہے وہ الحمدللہ آج بھی اسی طرح مضبوط ہے جس طرح پہلے دن شروع ہوا تھا۔
اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یاد رکھیں کہ کچھ ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو ہر انسان کے اندر موجود ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ کرتے ہیں، کشش پیدا کرتے ہیں، اور پھر ان کو آپس میں جوڑ کے ایک زندگی کا سفر جو ہے شروع کرتے ہیں۔ اور اس میں بنیادی جو کردار ہوتا ہے وہ خلوص کا ہوتا ہے۔ آج تک میں نے یہ بات کسی نہ پلیٹ فارم پہ کہی، نہ کسی ساتھی کو کہی، لیکن آج ان کے موجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ایسوسیشن میں کامیاب ہوا ہوں تو اس کی بنیاد نور حسن گرایا ہے۔ اب وہ درمیانے والی باتیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں ویسے ہی راز میں رکھے، میں بھی اسی طرح رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری یعنی کہ اگر کامیابی اگر کسی جگہ تک کاؤنٹ ہوگی تو اس میں بنیاد رکھنے والے یہ شخص ہیں، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ باقی آج جو سروس کا ایک سسٹم ہے، جس طرح آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ جناب اپنا ڈپٹی صاحب ایک فلا جاتا ہے، جناب ان کو حاضر کر رہے ہیں، تو ایک سسٹم ہے۔ اسی طرح جناب ہماری جو گورنمنٹ کا جو نظام مرتب کیا گیا ہے اس کے مطابق ہے کہ جب آپ کی عمر 60 سال ہو جائے گی تو آپ اس محکمے سے ریٹائر ہو جائیں گے، وہ بھی ایک سروس کا حصہ ہے۔ تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نور حسن گرایا صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے باعزت طریقے کے ساتھ، باوقار طریقے کے ساتھ ریٹائر ہوئے ہیں، اور آج آپ کی محبتیں جو ہیں سمیٹ کے لے کے جائیں گے۔ کھانا پینا یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، کوئی بندہ گھر سے بھوکا نہیں آتا، لیکن بلا کے کسی کو بٹھا کے کہہ کہ آپ تشریف رکھیں ہمارے ساتھ، یہ تناول فرمائیں، اس کی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹی صاحب ماشاءاللہ ایک ایسے یعنی آفیسر بھی ہیں، میں ان کو آفیسر کم سمجھتا رہا ہوں آج تک، یہ بھی ایک پوسٹ کا حصہ ہے، لیکن یہ جو محبت کرتے ہیں نا اساتذہ کے ساتھ، گائیڈنس کے نقطہ نظر کے ساتھ، ان کی فلاح کے نقطہ نظر کے ساتھ، تو ایسے آفیسر بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ آفیسر میں نے دیکھے ہیں جو انہیں جناب پکڑ لو، مقصد کیا ہوتا ہے کہ جاتے ٹیچر کو ٹارچ کرنا، تو ایسا ٹارچر جو ہے نا وہ بعد میں نوٹ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں کہ وقتی طور پہ وہ آفیسر اپنے اختیارات کے زور میں سارا کچھ کرتا ہے، لیکن یہ جو محبت والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ اپنا کام بھی کروانا لیکن محسوس بھی نہ ہونے دینا، اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ مثبت نکلتا ہے اور دل کے اندر نقش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھٹی صاحب ماشاءاللہ ان کے ساتھ میری یعنی کہ کافی یعنی کہ معاملات میں ملاقات رہی ہے، تو میں نے جو محسوس کیا ہے اس کا اظہار مجھے موقع، اور اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی کم ہوتے ہیں، ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ آپ فرینڈلی اپنی ضروریات، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہ صرف ایک بلکہ 2 قدم بڑھ کے آپ کے معاملات کو حل کرتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ جی اپنے فضل و کرم سے باقی جو ساتھی ہیں ان پر اپنا فضل کرے، اسی طرح ترتیب پر جس طرح نمبر آتا جائے وہ بھی جناب اسی طرح عزت اور خوشی کے ساتھ رخصت ہوں۔ جو رخصت ہونے والے ہیں گرایا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، اور آنے والے جو باقی زندگی ہے اس میں خلوص ہو، اس میں جناب جی برکت ہو، ایمان کی سلامتی ہو، کیونکہ ایک سسٹم ہے جس طرح یہاں سے ریٹائر ہو رہا ہے، ایک دن ہم نے یہاں سے دنیا سے بھی ریٹائر ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ خواہش کرنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ اس وقت ہمارے ایمان کی پختگی جو ہماری موجود ہے اسے سلامت رکھ، برقرار رکھ، اور جب یہاں سے ہم رخصت ہوں، ہمارا سانس بند ہو، روح پرواز کرے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ وہ ہے، ٹھیک ہے جس کو جس وقت جنت کے ساتھ ملے گا۔ آپ ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ جی، اور خاص طور پہ جناب نور حسن گرایا کا کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا اور موقع دیا کہ جناب ہم یہاں پہ ان کی اس تقریب میں شرکت کریں۔ آپ تمام ساتھیوں کا جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔